السلام علیکم بچوں، آج ہم ہماری زمین کے بارے میں پڑھیں گے۔ انسان اس زمین پر دیگر کئی ملین جانور، نباتات اور خردبینی اجسام کے ساتھ رہتا ہے۔ انسانوں کی آمد اس زمین پر تقریباً 1,00,000 سال پہلے ہوئی۔ دیگر جانوروں کی بنسبت انسان ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہا ہے کہ زمین کو زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین مقام بنائے۔ زمین کے غیر محتاط اور ناجائز استعمال کا مطلب جنگلات، جانوروں، دریاؤں، پہاڑوں اور یہاں تک کہ خود انسانوں کی تباہی ہے۔ اس کے نتیجے میں ماحولیاتی بحران جیسے عالمی حدت میں اضافہ اور مٹی، پانی اور ہوا میں زہریلی آلودگی کے مسائل پیدا ہوں گے۔ آج کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ آج ہم ایک نئی فکر ہماری زمین کے تعلق سے پیدا کریں گے، کس طرح کام کرتی ہے۔ یہ جو تصویر آپ کو بتائی جا رہی ہے، یہ کارل سیگن سائنسدان نے بتلایا کہ ساری انسانی تاریخ اس چھوٹے سے نقطے پر ہوئی ہے، جو یہاں پہلے دائرے میں ظاہر کیا گیا ہے، جو یہ ہمارا گھر زمین ہے۔ یہ فوٹو خلا سے لی گئی ہے، جو کہ پیل بلو ڈاٹ سے جانی جاتی ہے۔ یہ پورے خلا میں ایک چھوٹی سی، یعنی زمین کی چھوٹی سی ایک نقطے کی جیسی شکل جو خلا سے لی گئی ہے، یہ آپ کو بتائی گئی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کے کتاب میں بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم ہماری کائنات، سورج اور زمین کے بارے میں پڑھیں گے۔ زمین ہم کیا ہے، روزانہ تارے جو آسمان پر دیکھتے ہیں وہ غیر تغیر پذیر حالت میں رہتے ہیں۔ سورج، سیارے اور چاند جو تغیر پذیر یعنی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے، کس طرح سے جڑے ہوئے ہیں اور کس طرح سے ہم پر اثر انداز ہوتے ہوئے ہیں۔ بہت سے سائنسدان اس کو باریک بینی سے مطالعہ کیے ہیں۔ ابتدا میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زمین مضبوطی سے جمی ہوئی اور ساکن حالت میں ہے، یعنی جمی ہوئی ہے، لیکن دیگر اجسام کی اس کے اطراف گھومتے ہیں۔ وہ یہ بھی سوچتے تھے کہ زمین، تارے اور سورج ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں اور ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے بنا کسی تبدیلی کے، یعنی پورے ساکن حالت میں ہیں، بالکل جمے ہوئے ہیں، بالکل نہیں گھومتے سمجھتے تھے۔ لیکن ٹالمی ایک سائنسدان تھا، اس نے یہ ظاہر کیا کہ زمین مرکزی نظریے کے طور پر پیش کیا۔ تقریباً 500 سال پہلے سائنسدانوں نے ایک نئے خیال کو پیش کیا کہ زمین کا مرکز نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین سورج کے اطراف گردش کرتی رہتی ہے اور سورج بھی گردش کرتا رہتا ہے، لیکن زمین کیا ہے، سورج کے اطراف گردش کرتی ہے، سورج کیا ہے، اپنے ہی محور پر گردش کرتا رہتا ہے۔ اس گردش کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کئی تبدیلیاں اس کائنات میں آتے رہتے ہیں۔ آسمانوں میں بھی ہم کیا ہے، بے شمار تارے، در حقیقت کئی سورج ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور سائنسدان کوپرنیکس نے بھی یہ بتایا کہ سورج مرکزی نظریہ یعنی ہیلیو سینٹرک تھیوری کے طور پر پیش کیا۔ سائنسدانوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ تارے در حقیقت ایک بہت بڑے گروہوں کے حصے ہیں جسے کہکشاں کہا جاتا ہے۔ کائنات میں اس طرح کی کئی ملین کہکشاں موجود ہیں۔ یہ ہم ہر روز آسمان پر دیکھتے ہیں، جو تاروں کا یعنی ستاروں کا ایک مجموعہ دکھائی دیتا ہے، وہی کہکشاں ہے۔ ایک نظریے کے مطابق کائنات کی ازخود ابتدا تقریباً 13.7 ملین سال پہلے بگ بینگ سے ہوئی۔ اس طرح سے کئی کہکشاں وجود میں آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم زمین یعنی کس طرح گردش کرتی ہے۔ زمین کیا ہے، ہمیشہ سورج کے اطراف گردش کرتی رہتی ہے۔ تو زمین کی گردش کیا ہے، زمین ایک ستارہ نہیں ہے بلکہ ایک سیارہ ہے۔ تو یہ زمین کیا ہے، ہمیشہ سورج کے اطراف گردش کرتے رہتی ہے۔ تو اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ اور یہ تصویر آپ دیکھیے، اس کی یعنی زمین کیا ہے، اپنے محور پر گردش کرتے ہوئے سورج کے اطراف گردش کرتی ہی رہتی ہے۔ مدار زمین کے لیے سورج کے اطراف گھومنے کا راستہ ہے۔ سورج کے اطراف زمین ایک ہی راستے سے گردش کرتی رہتی ہے۔ جس راستے سے زمین سورج کے اطراف گردش کرتی رہتی ہے وہ اس کا مدار کہلاتا ہے۔ تو یہ مدار یکساں مسطح ہے، جو اس کا مدار کا مسطح کہلاتا ہے۔ یہاں ہم تصویر میں دیکھتے ہیں کہ 3 ہے، اے بی سی۔ اے میں دائرہ نما راستہ ہے، بی میں طویل بیضوی شکل کا راستہ ہے اور سی شکل میں بیضوی شکل کا پیمائش کا راستہ ہے۔ تو اصل میں زمین کا مدار نیم دائروی ہے۔
सूरज से ज़मीन की सबसे ज़्यादा दूरी का फासला 152 मिलियन किलोमीटर और करीब तरीन फासला 147 मिलियन किलोमीटर है। ज़मीन सूरज के अतराफ 1,07,200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफ़र करती है। इस रफ्तार से ज़मीन अपनी महवरी गर्दिश मुकम्मिल करने के लिए 365 से ही 1/4 दिन लगाती है। हम इसको मुकम्मिल साल कहते हैं, मुकम्मिल एक साल कहलाता है। तो ये सूरज के अतराफ जो ज़मीन की गर्दिश होती है, इसकी वजह से ज़मीन मौसम बदलते हैं, दिन रात बनते हैं और मौसमी तब्दीलियाँ होती रहती हैं। इसके साथ साथ आज हम ज़मीन का इर्तिक़ा, इस ज़मीन पर ज़मीन यानी कायनात में ज़मीन का किस तरह इर्तिक़ा अमल में आया और ज़मीन की अहम परतें क्या हैं, इसके बारे में भी मालूमात हासिल करेंगे। कई हज़ार सालों तक साइंसदानों का तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले साइंसदान ने ये मालूम किया कि ज़मीन 4.5 बिलियन साल पहले ज़मीन बनना शुरू हुई है। ज़मीन मौजूदा शक्ल हासिल करने के लिए कई अदवार से गुजरी है। सब में पहले ज़मीन गर्द गुबार आलूद गेंद की शक्ल के तरह थी। इसके बाद बहुत ज़्यादा गर्म थी। आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की अंदरूनी साख्त मुसलसल ठंडी होती गई, ज़मीन सिकुड़ गई और ज़मीन की ऊपरी सतहदार रिंकल्ड होकर पहाड़ और बेसिन्स यानी नशेबी इलाके और बहर आज़म में तब्दील हो गए। जो ज़मीन आज हम देखते हैं उसकी अंदरूनी साख्त के बारे में हम आज मालूमात हासिल करेंगे। ज़मीन की अंदरूनी साख्त, जैसे जिस ज़मीन पर हम ज़िंदगी गुजारते हैं, जैसे जैसे हम ज़मीन की गहराई के बारे में जानते हैं, ज़मीन के बनने के अमल में तसलसल नज़र आता है। ज़मीन की अंदरूनी साख्त को समझने के लिए हमें साइंसी तहक़ीक़ और हक़ाइक़ का तज्ज़िया करने के लिए कई साल लगे हैं। इसकी अहम वजह यह है कि हमने जो गहरी कानें खोदी वो चंद किलोमीटर से ज़्यादा गहरी ना थी, जबकि ज़मीन का निस्फ़ ख़ुतर यानी ज़मीन का अंदरूनी मरकज़ का फ़ासला तकरीबन 6000 किलोमीटर है। आइए आज हम इसके साथ साथ हम ज़मीन की 3 अहम परतों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आपको इसमें यहाँ पर ये तस्वीर ज़मीन की अंदरूनी साख्त की शक्ल बताई जा रही है, इस पर गौर करिए आप। ज़मीन की जो पहली परत है वो ऊपरी परत या खिशरा कहलाता है, यानी क्रस्ट। 3 परतें हैं, ज़मीन 3 अहम परतों से बनी हुई। पहली ऊपरी परत या खिशरा, दूसरी मियाना परत, उसको मैंटल भी कहा जाता है, तीसरी मरकज़ी कुर्रा कोर। ऊपरी परत क्या है? ज़मीन के ऊपरी की सतह पर जो हम ज़िंदगी गुजारते हैं वो है, उसको ऊपरी परत कहते हैं। इस परत के बनने के बारे में हम पिछले मालूमात में भी मालूमात हासिल करे हैं, पिछली क्लासों में भी। ये परत ज़मीन के अंदर 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। ये परत ज़्यादातर मुख्तलिफ़ अक़साम के चट्टानों पर मुश्तमिल है। दूसरी परत दरमियानी परत, इस परत की मोटाई तकरीबन 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की ऊपरी सतह सख्त हालत में नहीं होती, जिसके ऊपर ज़मीन की ऊपरी परत क्रस्ट तैरती है। ये परत दर हकीकत सिलिकेट नामी केमिकल पर मुश्तमिल होती है। तीसरा मरकज़ी कोर कहलाता है। ये 2900 ता 6376 किलोमीटर तक है। इस परत में भारी मकदार में लोहा और निकल पाया जाता है। इस परत को भी 2 ज़ैली हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक बैरूनी मरकज़ा है, दूसरा अंदरूनी मरकज़ा है। बैरूनी मरकज़े में आपको निकल लोहा जैसी धातें माए हालत में पाई जाती है। 5100 किलोमीटर तक होती हैं, तकरीबन 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर के अंदर तक होती है। इसी तरह इनर कोर या अंदरूनी मरकज़ा ये बहुत ठोस होती है, यानी बहुत सख्त, इसमें लोहे जैसे अज्जा से ये बनती है। इसके अंदर भारी मकदार में सोने के अज्जा भी पाए जाते हैं। इसकी अंदरूनी हिस्से में 5100 से लेकर 6376 किलोमीटर तक अंदर तक ये पाई जाती है। तो बच्चों आप ये बहुत अहम है। ज़मीन की परतें कितनी परतें हैं इसके बारे में अच्छा पढ़ लीजिए, अच्छा गौर करिए इस पर, तस्वीर में भी गौर करिए इसको।
کے ساتھ ساتھ اور زمین کی اوپری سطح یعنی کرسٹ کے بارے میں یہ جو آپ کو شکلیں بتائی گئی ہیں، بر اعظم ہٹاؤ کے مدارج ہیں یہ۔ بر اعظم ہٹاؤ کس طرح ہوتا ہے؟ انسانی تجربے کی بنیاد پر ایسا لگتا ہے کہ بر اعظموں کی ساخت اور مقام تبدیل نہیں ہوتے، تاہم جب ہم زمین کی عمر پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ بر اعظموں کی حرکت، ان میں تصادم، ایک دوسرے میں انضمام اور پھر سے الگ الگ حصوں پر منقسم ہوتا نظر آتا ہے۔ پہاڑوں کا نمودار ہونا اور تہ و بالا ہونا، بحر اعظموں کا بننا اور وادیوں کا بننا، اور اسی طرح زمین بننے کا عمل تاریخ کے اہم واقعات ہیں۔ 20ویں صدی کے ابتدا میں جرمن ماہر موسمیات اور ماہر طبیعیات الارض الفریڈ ویگز نے بر اعظمی ہٹاؤ کے نظریے کو پیش کیا، جس میں بر اعظموں اور بحر اعظموں کی موجودہ ترتیب کی وضاحت اور کچھ حد تک تشریح کی گئی ہے۔ یہاں پر جو آپ لوگ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یہاں پر یہ کیا ہے دیکھیے، اس کے مفروضے کے مطابق 220 ملین سال پہلے ایک عظیم الشان بر اعظم موجود تھا، جس نے اسے پینگی کے معنی یونانی زبان میں ہے، یہ پینگی یعنی مکمل زمین۔ اوپر کی جو پہلی شکل بتائی گئی 200 ملین سال قبل کی شکل ہے یہ، یہاں پر پورا بر اعظم ایک ہی جگہ، یعنی تمام بر اعظم ایک ہی جگہ تھے جو مکمل زمین کی شکل میں تھے۔ پھر وہ بعد میں کئی بڑے حصوں میں بکھر گیا، جو 200 ملین سال پہلے ٹیکسی سمندر اور لوریسیا میں پائے گئے۔ اس نے یہ بتلایا گیا کہ زمین کے بڑے بڑے حصے حرکت کرتے ہوئے ایک دوسرے سے دور چلے گئے۔ کئی ملین سال بعد ان میں سے چند بر اعظموں نے تصادم میں آیا، وہ اب بھی برابر حرکت کرتے ہیں۔ پینگی ایک مفروضے پر مبنی بر اعظم ہے اور نظریے میں میسوزوئک دور سے لے کر موجودہ دور کے بر اعظموں کے وجود کو پیش کیا گیا۔ اس کے بعد 135 سال قبل کی جو فوٹو آپ یہاں پر دکھائی دے رہی ہے، اس میں کیا ہے، ہندوستان، اس میں افریقہ، گونڈوانا، یہ سب الگ الگ، یعنی تھوڑا بر اعظم ایک دوسرے سے تھوڑا الگ الگ ہو گئے۔ زمین میں درمیان میں کیا آ گیا، یہاں پر پانی آ گیا۔ تو اس طرح سے کیا ہے، اس شکل میں ہم بر اعظم ایک دوسرے سے کس طرح الگ الگ ہوتے گئے، کس طرح جدا ہوئے، یہ تمام اس میں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اس میں بر اعظموں کا بننا عمل میں آیا۔ ویگنر کے مفروضے کے مطابق بڑے بڑے بر اعظم کے ٹوٹنے پر یہ وجود میں آئے۔ یہ دو حصے ہیں، قدیم پہلے کیا تھے، دو ہی بر اعظم تھے، دو ہی حصے تھے، پوری زمین کے دو حصے۔ ایک لارینشیا، یہ لارینشیا میں کیا ہے، موجودہ شمالی امریکہ، گرین لینڈ اور یوریشیا کا پورا علاقہ ہندوستان کا شمالی حصہ ہے، اور دوسرا گونڈوانا لینڈ ہے، اس میں موجودہ جنوبی امریکہ ہے، افریقہ، مڈغاسکر، ہندوستان، عرب، ملیشیا، ایسٹ انڈیز، آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا۔ یہ تمام یہ کیا ہے، آپ لوگ اٹلس میں آپ لوگ دنیا کا نقشہ لے کر اس پر غور کیجیے، دنیا کے نقشے میں غور کیجیے۔ یہ دونوں حصے کو ایک لمبے کم گہرے سمندر جس کو ٹیتھیسی سمندر کہا جاتا ہے نے جدا کیا۔ یہ لارینشیا اور گونڈوانا لینڈ، یہ دونوں کو ایک بہت بڑا سمندر نے الگ کیا۔ تو بالآخر یہ آہستہ آہستہ کیا ہے، اس طرح سے بر اعظم بنتے گئے۔ بر اعظموں کو کرۂ ارض پر موجودہ شکل اور مقامات حاصل کرنے کے لیے کئی ملین کا عرصہ لگا۔ آج بھی بہت سے بر اعظم آہستہ آہستہ حرکت کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈھکیلتے رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم مزید تفصیلات آگے کے لیسن میں پڑھیں گے۔ زمین کا جنگلہ، طول بلد اور عرض بلد وغیرہ کو ہم آگے کے لیسن میں پڑھیں گے۔ آپ روزانہ یہ لیسن کا پڑھیے، کتاب لے کر لیسن پڑھیے اور سوال جواب یعنی امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ کریے اور کاپی میں یاد کریے، امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ کر کے کاپی میں لکھیے۔